السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام اور ازدواجی زندگی کے موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، تو آئیے اور بغور سماعت فرمائیے۔ ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندوازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزاریں، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، ٹھیک اسی طرح بیوی بھی اس کے اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ کے گلیوں میں پھرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں
جبکہ چاروں طرف عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا، بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ لوگ کس قدر سخت دل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پڑتی ہوگی، مگر ان کا ضمیر ان کو نہیں جھنجھوڑتا ہوگا۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے میں ازدواجی زندگی کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس دلایا اور بتلایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر عورت کے ساتھ تم ازدواجی زندگی گزارو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں تمہاری معاون بنے گی۔ اسلام نے واضح کیا کہ راہب بن کر جنگلوں اور غاروں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ یعنی اسی معاشرے میں رہو گے اور جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں پورا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ گویا اسلام نے رہبانیت کے بجائے معاشرتی زندگی کا سبق دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین یعنی انبیاء علیہم السلام کی سنتیں ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، حیا داری، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام با حیا ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2، والتعطر، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ والسواک، یعنی تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ اور 4تھی چیز والنکاح، یعنی تمام انبیاء ازواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب انبیاء دین کی دعوت کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے تھے، مگر اولاد بیوی ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ کر دیا گیا کہ ازدواجی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے۔
محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک میں نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ ایک کوارہ آدمی خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ ایمان کے کامل رتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق و فرائض کو ادا نہ کرے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جس لڑکے کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا ہے، اور جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں یہ ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ نمبر 1، عجلوا بالصلاة قبل الفوت، یعنی تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر لو۔ نمبر 2، عجلوا بالتوبة قبل الموت، یعنی موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو۔ نمبر 4، تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اور نمبر 5 ہے کہ جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کسی کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو وہ یقیناً خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 چیزیں مل جائے وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے، اور وہ 5 چیزیں درج ذیل ہیں۔ شکر کرنے والی زبان، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آج تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گر جاتے ہیں، مگر اس کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گھستی۔ مثل مشہور ہے کہ جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ نمبر 2، ذکر کرنے والا دل، یعنی جس دل میں اللہ کی یاد رہتی ہو وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن۔ مثل مشہور ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے۔ نمبر 4، وطن کی روزی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثل مشہور ہے کہ وطن کی آدھی پردیس کی ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، نیک بیوی، یعنی ہمدم و ہمساز نیک ہو تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو یہ 5 نعمتیں نصیب ہوں وہ یوں سمجھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا عام ہوگا۔ اس لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی نکاح نہیں کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے فحاشی کے بڑے بڑے اڈے کھلے ہوتے ہیں۔ شرع نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے، اس لیے کہا گیا ہے کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھتے، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو،
نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے تو شرع نے اس کی گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کے اتنے خرچ کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی کہ وہ نکاح سے پہلے اپنی شرائط منوا سکتی ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دیتا ہے تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ؟ شریعت نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا ہے جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کل لڑکے والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ حق مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپیے، کسی نے کہا 50 روپیے کافی ہے۔ او خدا کے بندو، 50 کافی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے، اسے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق مہر ہی نہ لکھوائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری جو ہوتی ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ وہ 3 سنتیں کیا ہے؟ نمبر 1، مہر فاطمی، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا حق مہر، یا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کو جو حق مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا تھا اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 2، مہر مثل، لڑکی کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، ان کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 3، لڑکی کی دانش مندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت نے ہمیں 3 آپشن دیے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت نے نکاح کی تشہیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ افشوا النکاح بینکم، کہ نکاح کی تشہیر کرو۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے مجمع میں نکاح کرے یا کوئی اور بڑا مجمع ہو اس وقت نکاح کرے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو بلائیں تاکہ سب کے علم میں آ جائے کہ آج کے بعد یہ لڑکا اور لڑکی اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب انسان شادی شدہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو اس کو ایک نماز ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ انسان حقوق اللہ تو پہلے بھی ادا کر رہا تھا، اب حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے حقوق اللہ پورے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا ثواب بڑھا دیں گے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب نکاح کیا جاتا ہے تو لڑکے والے لڑکی میں کچھ صفات بھی دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کے اندر کچھ صفات دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا ان کا جائزہ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے۔
اول مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ کوئی مالدار گھرانہ ہو تو لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ چلو کاروبار ہی کرا دیں گے، جہیز میں کوئی گھر دے دیں گے، اور کار تو کہیں گئی ہی نہیں، تو فرمایا لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں۔ دوسری وجہ فرمائی ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ فرمائی ولدینہا، اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے لیے دین کی بنیاد پر رشتوں کو تلاش کرو۔ جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو زندگی کیسے نبھے گی؟ جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو بتائیے شکل کی خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ چند سال کی بات ہوتی ہے، جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزور ہوگا۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ نیکی اور شرافت ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر جو گھر بنے گا وہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو نیکی اور دینداری کی بنیاد پر بیویوں کو تلاش کرو، اس لیے کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور نیک سیرت عورت کا خاوند جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے۔ تو آنکھوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے دل کو خوش کیا کرو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بات چلی کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی، خیر بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بتایا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا میں بتلاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ہاں بتائیے۔ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے نہ ہی کوئی غیر مرد محرم اسے دیکھ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی میں 4 صفات ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگا اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ فیس ان دا انڈیکس آف مائنڈ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے۔ دوسری صفت فرمائی جس کی زبان میں شیرینی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جھڑکتی رہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں نیکی ہو۔ جو چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں گی یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات کافی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے،
تو آئیے قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا ہے وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا گیا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا گیا۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں؟ سر سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ سر پر نہ بیٹھا لے، اور پاؤں سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ پاؤں کی جوتی نہ بنا لے۔ پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ زندگی کا ساتھی سمجھتے ہوئے اپنے دل کے قریب رکھے۔ قرآن پاک نے یہی نہیں کہا کہ تم زندگی گزارو، بلکہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم نے ان بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیویوں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے مردوں کو سفارش کر دی کہ اے خاوند، تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہاری بیوی کے لیے تمہارا پروردگار سفارش کر رہا۔ آج تم اس سفارش کا خیال رکھو گے تو وہ کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہترین خاوند، حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے اہل خاندان کے لیے تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا۔ کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھیں، کاروبار نہ دیکھیں، پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اگر بیوی کہے کہ اس کی معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنتم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میرا خاوند بات بات پر غصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ مارتا بھی ہے۔ یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہے، باقی باتیں تو چلو ایک کان سے سن لیتا، مگر مردوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذرا دونوں کان کھول کر سنیں۔ بیوی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا خاوند مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکتا ہے، حتیٰ کہ مجھے مارتا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا چہرہ سیاہ ہو، تم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو، پھر اس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو، کیا یہ تمہیں اس بات پر حیا نہیں آتی؟ یعنی ایک وقت میں تم اسے اتنا قریب کر رہے ہو اور دوسرے وقت میں تم اسے باندی کی طرح مار رہے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں ہے بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو اب شریعت نے محدود مارنے کی اجازت دی ہے تاکہ اسے نصیحت ہو سکے۔ مثل مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ دو باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ کہ عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی، اور دوسری یہ کہ مرد کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورت کو بتایا
کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہو اور وہ عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں، گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا ہے۔ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں صحابیات کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک صحابیہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے، جس دن شوہر نے آنا ہے تو اس دن چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب پریشان بیٹھی ہے کہ خاوند اتنے عرصے بعد آئے گا اور جب یہ معلوم ہوگا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اسے کتنا صدمہ ہو۔ افسوس ہوگا کاش بچے کو زندگی میں آ کر پیار ہی کر لیتا۔ جب صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو نہلا دھلا کر کپڑا ڈال کر چارپائی پر رکھ دیا، کسی کو اطلاع نہ دی۔ خاوند سمجھا کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی۔ میاں بیوی اکٹھے ہوئے بھی، سفر کی باتیں بھی ہوئی، لیکن اس عورت کو دیکھیے جو ماں تھی، اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی، جس کے معصوم بچے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہے، مگر وہ خاوند کو خوشی کے خاطر سینے پر سل رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے کہ اے میرے خاوند کا دل کہیں میرے خاوند کا دل غم زدہ نہ ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، ہنس بول بھی رہی ہے، دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ صبح اپنے خاوند سے پوچھتی ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیے۔ خاوند نے کہا، پوچھو پوچھو۔ کہنے لگی، اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے بعد اسے واپس مانگے تو وہ خوشی سے دینی چاہیے یا غم زدہ ہو کر؟ خاوند نے کہا، خوش ہو کر۔ کہا کہ اچھا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی ہے، اب جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ اکبر! اس صحابیہ نے حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا۔ صبح ان کے خاوند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خوشی کے خاطر اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، چنانچہ اللہ نے اسی رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جو حافظ قرآن بھی بنا اور حافظ حدیث بھی بنا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی اپنی اہلیہ، اپنی جوزا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تو آئیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔